الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صاحب القرآن الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم درود پاک۔ واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھی و محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کامل اور مکمل دین بنایا ہے، اور ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے اپنے لیے یہ بات قرآن کریم میں ذکر فرمائی کہ اللہ نے اسلام کو پسند فرمایا۔ اور اسلام وہ حقانیت اور وہ برہان اور دلائل رکھتا ہے کہ حق کو پہچاننے میں کسی قسم کی کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں۔ ایک بات یہ یاد رکھیں، ایمان نام ہے، اسلام نام ہے، زبان سے اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کا اقرار کرنا، اور دل سے بھی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہمیں کسی ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ جس میں اسلام کی حقانیت نظر آئے تو اسلام سچا ہے، اگر نظر نہ آئے تو اسلام سچا نہیں ہے۔ شک سے بالکل پاک۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے بین المذاہب کانفرنس ہوئی، جس میں یہود، نصارہ اور مسلمان بیٹھے، اور یہ بات طے کرنے کے لیے کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے، تو کس طرح اس تیسری عالمی جنگ سے بچا جائے۔ کہا کہ اس کا ایک ہی حل نظر آتا ہے کہ دنیا میں یہ تین مذاہب بڑے ہیں، اگر سب ایک مذہب کو فالو کریں اور ایک مذہب پر آ جائیں تو یہ جنگ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جنگ اصل میں مذہب کی جنگ ہے۔ وہاں یہ طے کرنا تھا کہ کون سا مذہب ہے کہ جو حق ہے، تو اس کے لیے کچھ ججز اور منصفین کو بٹھایا گیا، اور انہوں نے کچھ اصول طے کیے۔ ایک اصول یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھنا ہے کہ نبی دین لاتا ہے تو جو یہاں تینوں مذاہب کے لوگ بیٹھے ہیں، کیا ان کا دین کسی نبی کی طرف منسوب ہے؟ تو یہودیوں نے کہا ہمارا دین موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، عیسائیوں نے کہا ہمارا دین عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، مسلمانوں نے کہا ہمارا دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس وقت یہ زمانہ کس نبی کا چل رہا ہے، تاکہ اس نبی کی شریعت کو لیا جائے اور فالو کیا جائے۔
اور جو نبی جس زمانے میں نبی ہوتا ہے اس زمانے میں اس نبی کا کوئی زندہ معجزہ بھی ہوتا ہے جو دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی، کئی معجزات دنیا نے دیکھے، پرندوں کی بولی بول رہے ہیں، ہوا کے دوش پہ تخت کو اڑاتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں، جنات ان کے تابع۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھوں کو بینا کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ لاٹھی مانگ رہے ہیں، اس میں سے پانی نکل رہا ہے۔ یہ دور کس نبی کا ہے؟ اور جو نبی جس زمانے کا نبی ہوتا ہے اس کا کوئی معجزہ بھی ہوتا ہے، تو آپ لوگ اپنے اپنے نبی کا کوئی معجزہ دکھائیں جو اب بھی معجزہ نظر آئے، تاکہ پتہ چلے کہ جناب یہ نبی ہے۔ یہ بند کر دو بھائی، سب کی توجہ وہاں ہے۔ اب بتائیں کہ یہاں یہ زمانہ کس نبی کا ہے؟ یہودیوں تم بتاؤ حضرت موسیٰ کا کوئی ابھی ایسا معجزہ جو نظر آئے؟ عیسائیوں تم بتاؤ حضرت عیسیٰ کا کوئی ایسا معجزہ جو ابھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں؟ سب خاموش۔ مسلمانوں سے کہا یہ زمانہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کے نبی کا زمانہ چل رہا ہے، تو آپ کوئی اپنے نبی کا ایسا معجزہ دکھا سکتے ہو جو اب بھی معجزہ ہے؟ مسلمان عالم دین نے قرآن کریم اٹھایا اور کہا یہ ہمارے نبی کا وہ معجزہ ہے جو آج بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ کل بھی لا شک تھا، آج بھی لا شک ہے، کل بھی لا ریب تھا، آج بھی لا ریب ہے، کل بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں، آج بھی کوئی تبدیلی نہیں، کل بھی اس میں تاثیر تھی، آج بھی اس میں تاثیر ہے، کل بھی لاکھوں حافظ، آج بھی لاکھوں حافظ، کل بھی اس جیسی کوئی کتاب نہیں بنا سکا، آج بھی اس جیسی کوئی کتاب نہیں بنا سکا۔ یہ ہمارے نبی کا وہ معجزہ ہے جو آج بھی معجزہ ہے۔ کہاں یہود خاموش، نصارہ خاموش، اور مسلمان اس قرآن کریم کو لے کر اپنے نبی کا زندہ معجزہ دکھا رہا ہے، اور یہ ثابت کر رہا ہے یہ زمانہ محمدی ہے، یہ زمانہ مصطفوی ہے، یہ دور ہمارے نبی کا دور ہے۔ جبھی تو ساری دنیا میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدائیں بھی گونج رہی ہیں۔ جبھی تو آپ دیکھیں کہ جہاں پر بھی نظر پڑتی ہے، جہاں خدا کا نام نظر آتا ہے، وہیں میرے مصطفیٰ کا نام بھی نظر آتا ہے۔ انہوں نے کہا یہاں تک تو بات آ گئی، اس عنوان کو میں یہاں لے کر آگے اگلی بات شروع کر رہا ہوں، پھر اسی پر قرآن کے موضوع پہ آؤں گا۔ کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب یہ بتایا جائے کہ عیسائی چاہتے ہیں دنیا میں عیسائیت ہو، یہودی چاہتے ہیں دنیا میں یہودیت ہو، مسلمان چاہتے ہیں دنیا میں اسلام ہو۔ کیا آپ کے اپنے نبیوں نے، پیشواؤں نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم ساری دنیا کے نبی ہیں؟ اگر انہوں نے دعویٰ کیا ہے تو آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ اس نبی کی اس تعلیم کو لیتے ہوئے ساری دنیا میں نافذ کریں۔ یہودیوں تم اپنی کتاب سے بتاؤ کہ حضرت موسیٰ ساری دنیا کے نبی ہیں، عیسائیوں تم بتاؤ، مسلمانوں تم بھی بتاؤ۔ اب یہودی کہاں سے بتائیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مخصوص قوم کے لیے آئے، وہ تو ساری دنیا کے نبی نہیں۔ جب نبی نے دعویٰ نہیں کیا، امتی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ساری دنیا میں اس مذہب اور اس دین کو پھیلانے کی بات کرے؟ ایک آدمی یہ کہے کہ میرا یہ 200 گز کا مکان ہے، بعد میں اس کے آنے والی اولاد کہے نہیں جی 4000 گز پر میرے ابا جان کی یہ ملکیت ہے، وہ خود کہہ کے گیا ہے کہ 200 گز ہے، بعد میں آنے والے کا حق تو نہیں پہنچتا کہ وہ اس کا رقبہ بڑھا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب خود کبھی نہیں کہا میں ساری دنیا کا نبی ہوں، ان کے ماننے والوں کو کیا اختیار ہے کہ وہ ساری دنیا میں مذہب کے ٹھیکیدار بن کر اپنے مذہب کو رائج کرنے کے لیے دنیا میں جنگوں کا سہارا لیں؟ عیسائیوں تم بتاؤ، کہاں سے بتائیں؟
بائبل میں تو صاف لکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیوں کو خدا سے ملانے آیا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو آئے ہی صرف بنی اسرائیل کے لیے، تو عیسائیوں تمہارا کیا حق پہنچتا ہے کہ تم صلیبی جنگ کا نام لے کر ساری دنیا کے اندر فساد اور جنگ کو برپا کرو کہ جناب دنیا میں عیسائیت نافذ ہو، جب تمہارے پیشواؤں نے دعویٰ نہیں کیا؟ تم کس حیثیت سے یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ساری دنیا میں عیسائیت نافذ کریں گے؟ یہودی کہہ رہے ہیں ساری دنیا میں یہودیت کا غلبہ اور رواج چاہتے ہیں۔ مسلمانوں سے پوچھا آپ بتا سکتے ہو کہ آپ کی کسی مذہبی کتاب میں یہ ہو کہ آپ کا نبی ساری دنیا کا نبی ہے؟ مسلمان عالم دین نے اپنا سینہ چوڑا کرتے ہوئے، گردن کو اٹھاتے ہوئے فخر سے کہا ایک جگہ سے بتاؤں یا کئی جگہ سے بتاؤں؟ کہ یہ قرآن ہے، اس قرآن میں یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اگر اللہ رب العالمین ہے تو میرا نبی عالم کے لیے رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ، یہ نبی آئے ہیں تو ساری انسانیت کے لیے آئے ہیں۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ نبی اس لیے آئے ہیں کہ ان کا دین سارے ادیان پر غالب آ جائے۔ اور اللہ نے ہمارے نبی کو قرآن میں سورج کہا ہے، اور سورج پوری دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، سورج ساری دنیا کے لیے، محمدی شریعت ساری دنیا کے لیے ہے۔ اس لیے میرا نبی پوری کائنات کا نبی ہے، بستیوں کا نبی ہے، گاؤں کا نبی ہے، کریوں کا نبی ہے، جنگلوں کا نبی ہے، بیابانوں کا نبی ہے، ریگستانوں کا نبی ہے، شرق کا نبی ہے، غرب کا نبی ہے، مشرق کا نبی ہے، شمال کا نبی ہے، جنوب کا نبی ہے، ساری کائنات کا نبی ہے۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں میرا نبی ماضی کا بھی نبی، حال کا بھی نبی، مستقبل کا بھی نبی، نبیوں کا بھی نبی، رسولوں کا بھی نبی، فرشتوں کا بھی نبی، جہاں تک خدا کی خدائی وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ ساری دنیا میں یہ دین نبی کا حق، نبی اسلام کو حق ہے کہ وہ ساری دنیا کا مذہب بنے، کیونکہ ہمارے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں سارے عالم کا نبی ہوں، باقی کسی نبی کا دعویٰ نہیں ہے۔ ان منصفین نے کہا یہ بات تو سمجھ آ گئی، اگلی بات عیسائی چاہتے ہیں دنیا میں عیسائیت ہو، یہودی چاہتے ہیں دنیا میں یہودیت ہو، اسلام مسلمان چاہتے ہیں دنیا میں اسلام ہو۔ یہودیت نام ہے حضرت موسیٰ کی تعلیمات کا، عیسائیت نام ہے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا، اسلام نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا۔ کہا جی، کہا کہ بتاؤ یہودیوں حضرت موسیٰ کی ذرا 24 گھنٹے کی زندگی، حضرت موسیٰ کیسے کھاتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیا نافذ کرنا چاہتے ہو جب تمہیں تمہارے نبی کی زندگی کا ہی نہیں پتا؟ کیا نافذ کرنا چاہتے ہو؟ عیسائیوں چلو تم بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوتے کیسے تھے؟ آپ دیکھیں نا، یہ یہود و نصارہ، یہ انگریز، یہ یورپ، یہ مغرب، جس کے کلچر پہ ہم فخر کرتے ہیں کہ جناب ایسے بن جائیں، ایسے جنہیں کھانے کی تمیز نہیں، ٹوائلٹ میں تو وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، برگر کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ تہذیب یورپ کی اکثریت جگہوں پر جو ٹوائلٹ ہے وہاں پانی کا استعمال نہیں ہوتا، ٹیشو کا ہوتا ہے، اکثریت ہے، یہ میں فرضی بات نہیں کر رہا، وہاں سے ٹیشو۔ یہ تو اسلام نے پاکیزہ دین دیا ہے۔ اور پھر میرا سوال ہے کہ انگلش میں طہارت کو کیا کہتے ہیں اور انگلش میں برکت کو کیا کہتے ہیں؟ ساری دنیا کی انگلش ڈکشنری جمع کرو، ساری دنیا کی ڈکشنریاں انگلش کی جمع کرو، طہارت کا لفظ بتاؤ کہ انگلش میں طہارت کو کیا کہتے ہیں؟ ایک ہے صفائی، کلین کرنا، وہ ایک الگ چیز ہے، صفائی۔ اسی لیے طہور شطر الایمان،
پاکی نصف ایمان ہے، طہارت نصف ایمان ہے۔ صفائی کا ترجمہ یہاں ٹھیک نہیں۔ ایک بچے نے گود میں پیشاب کیا، تھوڑی دیر بعد پیشاب سوکھ گیا، آپ کے کپڑے صاف تو ہیں، پاک نہیں ہیں۔ آپ گزر رہے تھے، پیشاب کی چھینٹیں آپ کے کپڑوں پہ لگ گئیں، اب تھوڑی دیر بعد وہ سوکھ گئے، نظر نہیں آ رہے، آپ کے کپڑے صاف تو ہیں لیکن پاک نہیں ہیں۔ میں صفائی کا لفظ نہیں پوچھ رہا، پاکی کا لفظ پوچھ رہا ہوں کہ طہارت کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، دوسرا برکت کو انگلش میں کیا کہتے ہیں۔ جس مذہب اور جس کلچر میں طہارت اور برکت نہ ہو وہاں رہ کر آدمی پاک رہ سکتا ہے یا اس کو اپنا کر زندگی میں کبھی برکت آ سکتی ہے؟ کیا ہے تعلیم بتاؤ؟ حضرت موسیٰ کی کیا تعلیم ہے؟ حضرت عیسیٰ کی کیا سنتیں بتا سکتے ہو؟ خاموش۔ مسلمانوں سے کہا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے نبی کی 24 گھنٹے کی زندگی کیسی ہے؟ نے کہا 24 گھنٹے نہیں بول، پوت 63 سالہ زندگی کیسی ہے؟ ہم بتا سکتے ہیں ہمارے نبی کیسے کھاتے، کیسے پیتے، کیسے چلتے، کیسے اٹھتے، کیسے جاگتے، کیسے چلتے، صبح مساء کیسے، لیل و نہار کیسے، دن اور رات کیسے، ہمارے نبی کا سفر کیسا، حضر کیسا، جنگ کیسی، امن کیسی، دعا کیسی، روتے کیسے، مسکراتے کیسے، آسمان پہ کیسے دیکھتے، زمین پہ کیسے دیکھتے، نبی کے اصحاب کیسے تھے، ازواج کیسے تھی، بنات کیسی تھی، نبی پہ نازل ہونے والا قرآن کیسا تھا، نبی کی حسن کیسا تھا، جمال کیسا تھا، رعنائی کیسی تھی، زلفیں کیسی تھی، چہرہ کیسا تھا، آنکھیں کیسی تھی، نبی کھاتے کیسے تھے، نبی چلتے کیسے تھے، نبی پڑھتے کیسے تھے، نبی جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو کیسے بیٹھتے تھے۔ ہم تو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ساری زندگی ہمارے نبی کے داڑھی مبارک کے 18 بال سفید ہوئے تھے۔ تو بتا سکتے ہیں ہم نبی کے علاوہ کوئی؟ یہ سنتیں اور طریقے اگر محفوظ ہیں تو صرف ہمارے نبی کی، باقی کسی نبی کی سنتیں طریقے محفوظ نہیں ہیں۔ نہیں بتا سکتے یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 24 گھنٹے کی زندگی، عیسائی نہیں بتا سکتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 24 گھنٹے کی زندگی، مسلمان اپنے نبی کی ایک ایک ادا بتا سکتا ہے۔ اور بات پھر وہیں آتی ہے جہاں آ کے ہمارا اینڈ ہوتا ہے، اور اللہ کرے ہمارا اینڈ اسی پر ہو کہ کسی بھی نبی کی سنت تعلیم محفوظ نہیں، ہمارے نبی کی ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ بابا وجہ کیا ہے؟ بابا وجہ صاف یہ ہے، کسی نبی کو ایسے ساتھی نہیں ملے جیسے ساتھی میرے نبی کو ملے تھے، کسی نبی کو ایسے صحابہ نہیں ملے جیسے ہمارے نبی کو ملے تھے، کسی نبی کو ایسے دوست نہیں ملے تھے جیسے ہمارے نبی کو ملے تھے، جنہوں نے نبی کی ایک ایک ادا کو دیکھا اور دیکھ کر محفوظ کیا اور محفوظ کر کے پھر ساری دنیا تک پہنچایا، اور امانت کے ساتھ پہنچایا، تسلسل کے ساتھ پہنچایا، تواتر کے ساتھ پہنچایا، ایمانداری کے ساتھ پہنچایا۔ کس طرح دیکھے 1400 سال بیت گئے ہیں، پیغمبر کی ساری سنتیں محفوظ ہیں، ادائیں محفوظ ہیں۔ بابا یہ سارے کام نبی نے کیے، ہم تو نہیں تھے، ساری اداؤں کو دیکھنے والے تھے کون؟ کون؟ جنہوں نے ساری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلایا، پہنچایا۔ بڑی بڑی رکاوٹیں آئیں، بڑے بڑے پہاڑ آئے، بڑے بڑے موسمی تغیرات ہوئے، لیکن وہ اس بات کا عزم لے کے چل رہے تھے، نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ کیسر و کسرا کو دن میں تارے دکھانے والے کون؟ بولو۔ پوری دنیا میں اسلام اور دین پہنچانے والے کون؟ بہت آئے، رومی تھے، ایرانی تھے، بہت لوگوں سے انہوں نے پنگا لیا۔ جب یہاں لیا تو بڑا کچا سمجھ گئے، ہلکا سمجھ گئے۔ روم کے بادشاہ کو جب اطلاع ملی تھی نا کہ بھائی 1-2 علاقے قبضے میں آ چکے ہیں، انہوں نے کہا نو ٹینشن، چند عرب کے بدو ہیں،
لٹیرے ہیں، ابھی بس تھوڑا سے توجہ دوں گا تو بھاگ جائیں گے۔ انہیں کیا پتا تھا یہ محمدی شعر ہے، جہاں جاتے ہیں تو اللہ کے حکم سے چھا جاتے ہیں، اور چڑھتے ہی چلے گئے، چلتے ہی چلے گئے، پھیلتے ہی چلے گئے۔ اسے پھر احساس ہوا بابا پنگا بڑے غلط لوگوں سے لے لیا۔ کن لوگوں سے پنگا لے لیا؟ یہ تو ہمارے مذہب کے لیے بہت غلط ہیں۔ انہیں پتہ نہیں تھا غلط نہیں ہے، یہ ایسے صحیح ہیں جو ان کے پیچھے چلے وہ بھی صحیح ہیں۔ ایسے ہی کوئی ملتی جلتی تاریخ ہمارے اس دور میں بھی ہوئی۔ ایرانیوں نے کبھی پاکستان پہ گولہ باری کی، کبھی ادھر بلوچستان پہ، کبھی ادھر، کبھی شام میں پنگا، کبھی عراق میں۔ ایک ہفتے سے خان صاحب کو بھی تنگ کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھا ماں مستی میں کہوا یار دنسوار ٹائم دے پنگا میں کہوا، لیکن وہ روزانہ ڈز، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا یہ سامنے وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کی یادیں اس دور میں تازہ کروائی ہیں۔ اپنے ساتھیوں کو نے کہا پاس ہے یار نہ منی، اٹھو اس کو ذرا سبق سکھا، نہیں یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم یہ والے اور وہ والے اور یہ والے ہیں۔ اور پھر دے مار 4:30، پھر بدر و احد کے وارث جب میدان میں آئے، پھر کیسر و کسرا کو فتح کرنے والوں کے وارث جب میدان میں آئے، تو دوسرے ہی دن ان کا سفیر جناب افغانستان کے امیر کے پاس کھڑا ہوا ہے۔ تصویر آپ دیکھیں، گردن کو جھکا کر اور بڑے ادب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور کہہ رہا ہوگا بابا ہمیں پتہ نہیں تھا تم کون لوگ ہو، ہمیں اندازہ نہیں تھا، غلطی ہو گئی، پنگا ہم نے لے تو لیا لیکن اب سنبھالنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ ایرانیوں تم بھول جاؤ، وہ ایسے نظریاتی لوگ ہیں، انہوں نے آپریشن کا نام بھی آپریشن عمر رکھا ہے۔ انہیں پتا تھا کہ اس نام کی برکت ہی کچھ اور ہے، اس نام کی تاثیر ہی کچھ اور ہے۔ وہ تمہارے ایران کے اندر گھس کے دکھا گئے ہیں۔ تم نے انہیں شاید صدام سمجھا تھا، وہ فوج سمجھی تھی، تم نے انہیں شاید شام اور عراق سمجھا تھا، تم نے شاید اپنے دیگر پڑوسی ملک سمجھے تھے۔ یہ وہ نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے اس دور میں امریکہ کو دن میں تارے دکھائے ہیں۔ ایران کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ ہے۔ اور وہ گھسے، چوکیاں بھی قبضہ کر لی ان کی، بندے بھی پکڑ لیے، اور پکڑے ہوں گے تو وہ یوں کر رہے ہوں گے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ اور انہوں نے کہا دا کار صحیح نہ دے، یہ نہیں ہو گیا، راجہ دا یہ ہو گیا، تو پک زمہ قانون دے راجہ، یہ وہ نہیں ہو گیا، یہ ہو گیا۔ سب سے پہلے تو ہم تیرے منہ میں نسوار ڈالے گا تاکہ تیری عقل ٹھکانے پر آئے، اور تو پھر تصوف کی بلندیوں کو طے کرے۔ جب تو گھومے گا تو پھر جھومے گا، جب جھومے گا اور گھومے گا، ادھر تیرے جھومنے پر اور تیرے گھومنے پر اور تیرے پھر اس گھومنے کے بعد گرنے پر پاکستان میں کم از کم سپاہ والے تو خوش ہوں گے، ہے یا نہیں؟ میرے دوستو، اس طبقے نے ہمیشہ اسلامی ریاستوں پر حملہ کیا، تاریخ ہے۔ میرا چیلنج ہے، آج یہ اسلام کے ٹھیکیدار بن رہے ہیں، اور یہ ارباب اختیار اور عوام یہ بھی توجہ سے اس بات کو سنجیدگی سے لے۔ چیلنج ہے، آج اس فتنے کو 1300 سال ہو چکے ہیں، کبھی اس نے کسی عیسائی ریاست پر حملہ کیا؟ کسی یہودی ریاست پہ شیعہ طبقے نے حملہ کیا؟ ہمیشہ اس کا ہدف رہا تو اسلامی ریاستیں رہی۔ ترکیوں سے انہوں نے پنگا لیا ہے، سلجوقوں کے ساتھ انہوں نے مسائل بنائے ہیں، اور دیگر اسلامی ریاستوں کے ساتھ انہوں نے مسائل بنائے ہیں، ہمیشہ اسلامی ریاستوں کو ڈسٹرب کیا ہے۔ کیا بھول گئے ہو کرامتہ کو جو کعبے کے اندر گھس کے حجرت اسود بھی اٹھا کے لے کر چلے گئے تھے؟ ہمیشہ اسلامی ریاستوں کو تکلیف دی، پریشان کرنے کی کوششیں کی ہیں اور اسلام کے خلاف سازشیں کی ہیں۔ کون تھا جس نے ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کی؟ کون تھا جس نے حیدر علی کے ساتھ غداری کی؟ کون تھا جس نے عراق میں ابن القمی کے ساتھ مل کر 18 لاکھ عراقی مسلمانوں کو شہید کرنے کا ذریعہ بنا؟ یہ ابن القمی تھا۔ یہ قوم ہمیشہ
اگر مخالف رہی ہے اسلامی ریاستوں کی مخالف رہی ہے، نہ اس نے یہود کے خلاف کبھی جنگ لڑی، نہ اس نے عیسائیت کے خلاف کبھی جنگ لڑی، ہمیشہ اس کا ہدف، کل بھی اسلامی ریاستیں تھی، آج بھی اسلامی ریاستیں ہیں، ورنہ اتنے عرصے سے القدس 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 کے نعرے لگا رہے ہیں۔ کبھی اسرائیل سے پنگا لیا؟ 30 لاکھ یہودی ایران میں بستے ہیں، کتنے؟ ہاں 30 لاکھ۔ یہ تو الحمدللہ پاکستان ہے کہ اسرائیل کا پاسپورٹ ہی ہمارے یہاں نہیں بنتا، اور اللہ اس پر استقامت دے ہمارے حکمرانوں کو کہ یہودیت سے بائیکاٹ۔ اور تم نے 30 لاکھ کو پناہ دی ہوئی ہے۔ کبھی امریکہ سے پنگا ہوا ان کا؟ امریکہ میں کیا کیا ہوا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے واقعات ہوئے، دیگر، کبھی شک کے درجے میں بھی امریکہ نے یہ کہا ہوگا کہ یار ایران بھی ملوث ہو سکتا ہے؟ انہیں پتہ ہے بابا بند کمرے میں معاہدہ ہوا ہے، تو یہاں سے منہ چڑھانا، میں وہاں سے منہ چڑھاؤں گا، دنیا دیکھے گی ہم دشمن ہیں، لیکن ایک دوسرے کو کہنا کچھ نہیں۔ قاسم سلیمانی کو خامنائی کے کہنے پر امریکہ نے ہٹ کیا، کیونکہ وہ اس کی ٹکر کا لیڈر بن رہا تھا، اور اندر کی بڑی سازشیں تھیں ان کی آپس کی، وہ جناب اس کو ہٹ کیا۔ اب دنیا کہتی اب تو ایران پنگا لے گا، اب تو دنیا کہہ رہی تھی اب تو ایران ضرور بدلہ لے گا، اور ایران بھی کہتا تھا ہم بدلہ لیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے، اور پھر وہ کرنے اور یہ کرنے کے بجائے متخانوں میں جا کے صرف وہ کیا ہے، یہ نہیں کیا ہے۔ ہمیشہ اسلامی ریاستیں ان کے ہدف میں رہیں، اور آپ دیکھ لیں آج بھی یہی ہوا۔ افغانستان میں جب امریکہ آیا تو بھائی اگر ایران امریکہ کو اپنا دشمن سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے، مسلک کا اختلاف اپنی جگہ، لیکن خفیہ سپورٹ کم از کم طالبان کی انہیں کرنی چاہیے تھی یا نہیں؟ کہ بھائی اگر امریکہ افغانستان میں مستحکم ہو گیا اور مکمل قابض ہو گیا اور سکون سے بیٹھ گیا تو ہمارا ملک تو پڑوس میں ایران، پھر اس کا اصل ہدف ہم ہوں گے، کیونکہ ہم بڑے دشمن ہیں۔ لیکن اس کو پتا تھا یہاں آنا نہیں ہے، اور یہ آ گئے تو مصیبت ہے۔ اس لیے طالبان کے خلاف اس نے ہمیشہ محاذرائی رکھی، وہاں بغاوتیں کی، وہاں جو علاقے ان کے تھے وہاں ان مجاہدین کو کس طرح بے دردی سے شہید کیا، یہ سارے پنگے شروع سے کرتا ہوا آ رہا تھا۔ امریکہ آیا تو پھر بھی کیا۔ پاکستان امریکہ کو دشمن سمجھتا ہے اپنا، اسے پتا تھا افغانستان میں آ کے یہ بیٹھا تو پھر پاکستان کے لیے مسائل ہو گئے۔ چائنا بھی یہ سمجھتا تھا کہ اگر افغانستان میں آ کے بیٹھا تو چائنا کے لیے مسائل ہوں گے۔ چائنا اگرچہ مذہب کے اعتبار سے کمیونسٹ ہیں، لیکن پھر بھی ان کی ہمدردیاں طالبان کے ساتھ اس لیے تھی کہ امریکہ یہاں مستحکم نہ ہو۔ پاکستان کی ہمدردیاں طالبان کے ساتھ اس لیے تھی کہ اگر امریکہ یہاں بیٹھ گیا افغانستان میں تو پھر جیسے روس نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا تو ہدف اصل میں پاکستان تھا، یہاں بھی اصل ہدف امریکہ کا وہ پاکستان ہے۔ تو یہ اندرونی کم از کم کچھ نہ کچھ سپورٹ انہیں کر رہے تھے۔ اگر یہ خطرہ ایران کو ہوتا تو وہ بھی سپورٹ کرتا یا نہیں؟ لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ انہوں نے آپس میں کبھی جنگ لڑی ہو، اور ہوتا بھی نہیں ہے، ہو سکتا بھی نہیں ہے۔ کریدی کتی ہے چورا نال ملی دی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بجائے اس کے یہاں حالات خراب کرنے کی کوشش کیسے ہوتی ہے؟ ملک میں فرقہ واریت، سارا متنازع لٹریچر یہاں سے آیا ایران سے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اور چیک کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سوچے چھوڑتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے گزشتہ ہفتے ایک شخص کا کلپ آیا جس نے کہا کہ ہمیں اماموں کے لکھے ہوئے 4 نسخے مل گئے اور ہم برٹش میوزیم سے اس کی تصدیق کروا رہے ہیں، اور بہت جلد مسلمانوں کو، عوام کو اوریجنل قرآن مل جائے گا۔ یہ وہ لفظ ہے کہ عام آدمی، ایک ان پڑھ آدمی، اس کے سامنے بھی ان الفاظ کے ساتھ جب بات کی جائے وہ سمجھ جائے گا، اور اسے پتہ چلے گا
جو یہ استعمال لفظ کر رہا ہے کہ اوریجنل قرآن جلد عوام کو مل جائے گا، تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس بولنے والے کا اس موجودہ قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ اوریجنل قرآن؟ یہ قرآن اوریجنل نہیں ہے۔ اب جب یہاں سے اس کا رد عمل آیا تو اس کی ایک ویڈیو آئی وضاحتی بیان کے نام سے، جس وضاحت پر بھی کئی گرفت ہیں، جس وضاحت کی بھی وضاحت کی ضرورت ہے۔ اور یہ شخص شبیر میثمی، اس کے حالات یہ ہیں کہ یہ یہاں کچھ اور بات کرتا ہے، جب دباؤ آتا ہے تو وہاں کچھ اور بات کرتا ہے۔ پروف ہے، آپ یہ پہلی ویڈیو اس کی دیکھیں کہ اس میں عامر لیاقت کے پروگرام میں یہ بیٹھا ہے، اور جناب اس سے پہلے کسی شیعہ عالم نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارا عقیدہ حضرت علی کا درجہ سارے نبیوں سے بڑا ہے۔ عامر لیاقت نے کہا توبہ توبہ، ہمارا تو نہیں ہے۔ اب ادھر سے جب رد عمل آیا یہ پریشان ہوئے، یہ تو ہم بدنام ہوں گے، عقیدہ تو یہی ہے، بدنام ہوں گے۔ اسی شبیر میثمی کو اگلے پروگرام میں بلایا اور اس سے کہا، تو اس نے کہا نہیں جی اعلی تشیع کا عقیدہ نہیں ہے، انبیاء سے وہ افضل نہیں ہے، انبیاء کا درجہ حضرت علی سے بڑا ہے۔ یہ اس کا ایک کلپ ہے۔ اب آئیے اس کا دوسرا کلپ سنیں۔ دوسرے کلپ میں وہ کیا کہتا ہے؟ 3 دن کے بعد جمعہ تھا، اپنے باڑے میں جمعہ جب پڑھانے کے لیے آیا، عوام اس کی کھڑی ہو گئی۔ یہ دونوں کلپ ہمارے پاس ہیں۔ عوام کھڑی ہو گئی اور عوام اسے کہتی ہے آپ نے اس دن میڈیا پہ یہ کیوں کہا کہ جناب یہ حضرت علی کا درجہ انبیاء سے افضل نہیں، جبکہ بچپن سے ہمیں یہ عقیدہ پڑھایا گیا ہے کہ علی کا درجہ نبیوں سے افضل ہے۔ اس نے آگے پھر اپنی عوام کو جواب دیا، کیا؟ دیکھیں بھائی، میڈیا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، ہم نے مذہب کی لاج بھی رکھنی ہوتی ہے، مذہب کی عزت بھی رکھنی ہوتی ہے۔ عقیدہ تو یہی ہے کہ علی علیہ السلام کا درجہ سارے نبیوں سے زیادہ افضل ہے۔ ادھر کچھ، باڑے میں کچھ، ادھر کچھ، اپنی عبادت خانے میں کچھ۔ اس کا یہ حال ہے۔ وہاں اس کے منہ سے تو نکل گیا ہم اوریجنل قرآن جلد عوام کے سامنے رکھیں گے، اور پھر جب یہاں سے رد عمل آیا تو فوراً کہتا بھائی میرا یہ مقصد تھوڑی تھا، اور پھر قرآن کے فضائل بیان شروع کر دیے۔ بیان تو تم کرتے ہو لیکن تقیہ کی چادر میں۔ اب جناب پھر کہا میرا مقصد یہ تھا، ہمیں پرانا ٹیکسٹ ملا ہے، اس سے ہم کمپیریزن کر رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں، اور وہ بیعلی بالکل اسی جیسا ہے۔ ابھی کہہ رہا تھا ہم تصدیق کروا رہے ہیں برٹش میوزیم سے، اب ایک دم 2 دن کے اندر تصدیق بھی ہو گئی۔ کہ میرا مقصد تھا یہ قرآن موجودہ قرآن کو سپورٹ کر رہا ہے کہ دونوں میچ کر رہے ہیں۔ اگر دونوں میچ کر رہے ہیں، تیرا یہ مقصد تھا، تو پھر یہ کہنے کی کیا بات ہے کہ اوریجنل قرآن جلد عوام کو ملے گا؟ تو یہ اوریجنل تھا تو یہ لفظ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ جلد اوریجنل قرآن عوام تک ہم پہنچائیں گے اور عوام کو واپس کر دیں گے۔ چنانچہ اب اس کی وضاحت یوں شروع کر رہا ہے، وہ ملا ہے پرانا نسخہ، ہم اس قرآن کو سپورٹ کر رہا ہے، تو ہم نے یہ کہا تھا میرا مقصد یہ تھا، تیرا مقصد جو بھی تھا، تو اب جتنی وضاحتیں کر، تیرے منہ سے جو بات نکل گئی وہ تیرے دل کی آواز ہے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، تمہارے دل میں قرآن کے متعلق کچھ اور ہے، زبان پر تمہارے اوپر زبان پر وہ جملے کچھ اور ہیں۔ اب اس کی وضاحت یوں کر رہا ہے، اگر تو پرانے نسخوں سے اس قرآن کی تصدیق، اول تو بات یہ ہے جس کا اس قرآن پر ایمان ہے کہ یہ قرآن سچا ہے، اسے کیا ضرورت ہے گلیوں گلیوں میں ڈھونڈنا کہ کوئی ایسی چیز ملے جس سے ہم تصدیق کر لیں کہ یہ قرآن اوریجنل ہے، یہ قرآن یہی والا ہے۔ بابا آپ کو کوئی ایسی چیز ڈھونڈنے کی ضرورت ہے؟ یا آپ گلی گلی گھومو گے، یا پرانے نسخوں کو چھان مارو گے، یا پرانے میوزیم یا پرانے کسی جناب جگہوں سے جا کر قلمی نسخے اٹھا کر یہاں کمپیریزن کی کوشش کرو گے ملانے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے
اس قرآن کو، اس پر اعتراض کس مسلمان نے کیا ہے کہ تجھے اب تکلیف ہو رہی ہے کہ جی بڑے اعتراض جیسے ہو گئے، مسلمان نہیں مان رہے، مسلمان جیسے نعوذ باللہ اس قرآن پہ شک میں آ گئے ہیں، تو بڑا ٹھیکیدار بن کے پرانا نسخہ لا کے کہہ رہا ہے وہ جی میری مراد یہ تھی، یہ دیکھو وہ بھی ایسا اور یہ بھی ایسا ہے۔ اس قرآن کی تصدیق کرانے کی تجھے کسی نسخے سے ضرورت ہی کیا ہے؟ ضرورت اسی کو پڑے گی جو اس پر ایمان نہیں لاتا، جس کو آج تک اس قرآن کے اصلی ہونے پہ شک ہے، حقیقی ہونے پہ شک ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اسی قرآن کو مانتے ہیں، حقیقی مانتے ہیں۔ یہی قرآن تھا جو لوح محفوظ میں تھا، یہی قرآن تھا جو جبریل نبی پہ لایا تھا، یہی قرآن تھا جو نبی نے صحابہ کو دیا تھا، یہی قرآن تھا جو ابو بکر صدیق نے اپنے دور میں لکھوایا تھا، یہی قرآن تھا جو صحابہ نے ساری دنیا میں پھیلایا تھا۔ تمہیں اب تصدیقوں کی ضرورت؟ پھر بھی میرا سوال ہے، یہ میثمی جو کہہ رہا ہے بھائی ہمارا عقیدہ یہی اصل قرآن ہے، یہی، اگر تو اپنی بات پہ سچا ہے، اگلے کلپ میں تو یہ کہنا کہ غار میں کوئی قرآن نہیں ہے، تو یہ کہنا، پھر اگر تو اپنی بات پہ سچا ہے تو تو کہنا کہ غار میں کوئی قرآن نہیں ہے، پھر دیکھ تیری عوام تجھے جوتے کیسے مارے گی، کیونکہ ان کا ذہن تم نے یہی بنایا ہوا ہے۔ تم الٹے لٹک جاؤ، یہ نہیں کہہ سکو گے کہ غار میں کوئی بھی نہیں، اصلی قرآن غار میں نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں؟ اصلی قرآن کہتے ہیں 17,000 آیات کا ہے اور وہ غار میں کتابیں بھری پڑی ہیں۔ پھر دوسری بات یہ، اپنے کلپ میں تم یہ کہہ سکتے ہو تمہارے جن بزرگوں نے، چاہے وہ فصل الخطاب کا ہو، چاہے وہ تہذیب الاحکام کا ہو، چاہے وہ بزرگ تمہارا بحار الانوار کا ہو، چاہے احتجاج تبریسی کا ہو، چاہے وہ اصول کافی کا ہو، چاہے وہ بزرگ تمہارا انوار نعمانیہ کا ہو، یا فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب کا ہو، یہ ساری کتابیں جن میں واضح لکھا ہے یہ قرآن نعوذ باللہ اصلی نہیں، اگلے کلپ میں ذرا ان پر فتوی کفر دے اور ان پر لعنت کر کے دکھا، میں مانوں گا کہ تیری وضاحت پھر ذرا سنی جا سکتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر تم اتنا تپڑ رکھتے ہو، اور جی میری مراد یہ تھی، ہم ذرا یہ کر رہے تھے، یہ اس قرآن کو ذرا دکھانا ہے کہ یہی والا اصلی، تجھے تصدیق کرانے کی ضرورت کیا؟ اب بھی شک میں پڑا ہوا تھا؟ یہ لفظ کیوں کہا کہ ہم جلد اوریجنل قرآن لائیں گے؟ ایک دو روایتیں ہوتی تو بات ہے، یہ فصل الخطاب میں 1 2 4 10 20 50 100 500 600 800 1000 1500 نہیں، پوری 2000 روایتیں صرف اس بات پر لائے ہیں یہ قرآن اصلی نہیں ہے۔ 2000 روایتیں فصل الخطاب، یہ کتاب کا نام لے رہا ہوں، آج کل تو گوگل کا دور ہے، آپ لکھیں گے آئے گی، ڈاؤن لوڈ کر لینا، دیکھ لینا۔ تم ان کتابوں کے مصنفین پہ لعنت کرو اور فتوی کفر دو کہ جنہوں نے کہا یہ صحیح نہیں، کرو نا، پھر انہیں کیوں بچاتے ہو، انہیں کیوں بزرگ مانتے ہو؟ اور دوسرا، تمہیں یہ کہنا پڑے گا، اگر تم کہتے ہو یہی اصل ہے تو یہ کہنا پڑے گا برملا کہ غار میں کوئی قرآن نہیں ہے، یہ کہنا چاہیے نہیں یا نہیں؟ اور کہہ سکیں گے؟ اب اس پر وضاحتیں دینے کی، جی میری مراد یہ تھی، میری لفظ تم نے استعمال کیا ہے، جلد ہم اوریجنل قرآن دیں گے۔ آپ کو میں ایک موبائل دوں اور موبائل دینے کے بعد کچھ عرصے کہوں یار یہ تو رکھ، لیکن میں ایک جگہ سے وہ ڈھونڈ رہا ہوں، میں جلد تمہیں اچھا والا موبائل دوں گا، تو کیا مطلب یہ پہلا دیا ہے تو یہ اچھا نہیں ہے؟ اگر میں کہوں ابھی یہ تو رکھ لیکن بعد میں تجھے بہترین والا موبائل دوں گا، بالکل اعلیٰ کوالٹی کا دوں گا، تو مطلب صاف ہے نا کہ یہ اعلیٰ کوالٹی کی نہیں ہے موبائل، یہ اچھا والا نہیں، یہی مراد ہے۔ تم کیا سمجھتے عوام یہاں گھاس کھاتی ہے؟ عوام یہاں چارہ چرتی ہے؟ تم بات کر کے پھر
پھسلنا تمہاری عادت، تپڑ نہیں ہے تو بولا نہ کرو نا۔ میرا لدیان بھی فاروقی اور الحمدللہ ہم جو بولتے ہیں پھر اس پہ ڈٹ کے بھی دکھاتے ہیں، پھر ہماری طرف سے تردیدی بیان نہیں آتے، جی مراد یوں نہیں تو مراد یوں ہے، تو مراد یوں نہیں تو مراد یوں ہے، جو عقیدہ ہے اسے برملا کہتے ہیں۔ اس لیے یہ معمولی بات نہیں، یہ صرف چیک کیا جا رہا تھا اوریجنل قرآن کے نام سے کہ رد عمل آتا ہے یا نہیں، لیکن انہیں پتہ ہے کہ جناب سامنے صحابہ کے غلام ہیں۔ اچھا، اپنے پہلے کلپ میں اگر تمہارا یہ مراد نہیں تھی، بات سنیں، تو اس کلپ میں ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے، پہلے والے میں جس نے کہہ رہا تھا اوریجنل قرآن، کہا کہ جی ہمیں زہرا اکیڈمی کی برکت سے قرآن کے 4 نسخے ملے ہیں اور بہت جلد آپ ایک خوشخبری سنیں گے، اور میں جو اصل میں اب زیادہ وضاحت سے بات نہیں کر سکتا ورنہ اہل سنت اور ہمارے درمیان اختلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ بابا اگر تیری مراد یہی قرآن کی اوریجنل ہونا ہوتا تو اختلاف کس بات پہ ہوتا؟ اختلاف تو اسی بات پہ نا، تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اصل والے ہم لانے والے ہیں، ورنہ یہ جملہ تو نے کیوں کہا کہ میں زیادہ وضاحت کروں گا تو اہل سنت سے ہمارے اختلاف پھر کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو چھوٹی بات کو بھی بہت بڑھا کے کر، قرآن کے بارے میں تو کہے اور اس کو کہے چھوٹی بات، یہ تیری نزدیک چھوٹی ہوگی، ہمارے نزدیک یہ بہت بڑا کفر ہے۔ تم نے اس قرآن کو ہمیشہ اہمیت نہیں دی، آج تک دل سے تسلیم نہیں کیا، اس لیے تم اپنے بچوں کو اس کا حافظ بھی نہیں بناتے ہو، کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس کے حفظ کرنے میں ٹائم ہی ضائع کریں گے، اصل تو غار والا آئے گا، پھر وہ والا یاد کرنا پڑ جائے گا، اور پھر یوں ہو جائے گا اور پھر وہ ہو جائے گا، اور تجھ سے 6000 والی آیت یاد نہیں ہوتی، 17000 تو کہتا ہے وہ تیرا باپ یاد کرے گا، اور ہے بھی اتنا بڑا کہ 120 گز لمبا، 140 گز لمبا جب کھلے گا تو، اب 120 کیونکہ 60 گز کا کہتے ہیں، جب کھلے گا تو کتنا بن جائے گا؟ 120 گز، 120 گز، یہ بیچارے کچی آبادی والے جن کا گھر ہی 80 گز کے پلاٹ ہوتا ہے، یہ کھولیں گے کہاں جا کر؟ یہ نیشنل اسٹیڈیم میں جا کے کھولیں گے، اور پھر جب پڑھے گا یہ بڈھے بابا کیسے پڑھیں گے؟ اس لائن کو پڑھنے کے لیے یہاں سے چلے گا اور وہاں سے آدھی لائن پہ بیٹھ جائے گا، کہتا ہے گھٹنے میرے جواب دے رہے ہیں، اس کے لیے پھر تمہیں 50 موٹر سائیکل بھی ساتھ دینی پڑے گی، جو یہاں سے وہاں تک پڑھتا ہوا جائے، وہاں سے یہاں تک پڑھتا ہوا جائے، غار کا سوراخ اتنا اور قرآن کریم اتنا بڑا۔ بہرحال تم یہ کہہ رہے ہو تو تمہیں یہ کہنا پڑے گا کہ غار میں کوئی قرآن نہیں ہے، لیکن یہ دونوں باتیں انشاءاللہ العزیز نہیں کہہ سکتے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، یہی تو میں تمہیں ٹپس دیا کرتا ہوں، تمہارے سامنے بیٹھ کے ہم مانتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں نہیں جی یہ مانتے ہیں، یہ خود کہہ رہا ہے یوں منواؤ، وہ غار والا کوئی نہیں ہے، بول۔ دوسری بات یہ کہ یہ بول کہ جنہوں نے لکھا ہے یہ قرآن اصلی نہیں، وہ مسلمان نہیں تھے، اور ان پہ لعنت کر کے دکھا، اور نام لے کر، ان کتابوں کے بھی نام، ان کے مصنفین کے بھی نام لے کر۔ اور تیسری بات ان سے پھر یہ پوچھا کرو، یہ تو بتاؤ یہ جو قرآن ہے ان کے لکھنے والے، اس کو دنیا تک پہنچانے والے، ان کو تم مومن مانتے ہو یا نہیں؟ ان کو مسلمان مانتے ہو یا نہیں؟ اگر وہ کہتا ہے مانتے ہیں تو پورا مذہب جاتا ہے، کیونکہ لکھوانے والا ابو بکر صدیق، لکھنے والا معاویہ، پھیلانے والے صحابہ، کون مانتا ہے؟ ان کو مومن مانتا ہے؟ ظاہر بات ہے ایسا پھنسے گا، ایسا جیسے افغانستان میں آ کے امریکہ پھنس گیا تھا، کون کو مومن مانتا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے نہیں تو کوئی یہ صحیح بات ہے کہ اللہ کی اتنی بڑی کتاب اور اللہ نے کافروں سے ان کو پھیلایا ہے، نعوذ باللہ، اتنی بڑی امانت نبی نے اتنے غیر اہل لوگوں کو دے دی، یہ اہل تھے صحابہ، اسی لیے اتنی بڑی قرآن کی امانت
اللہ کے نبی نے صحابہ کو دی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں نبی کو فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اے نبی امانت ان کے اہل کو دینا، نا اہل کو امانت نہ دینا، یہ اللہ نے نبی کو حکم دیا ہے۔ اس قرآن کے لکھنے کا اہل معاویہ تھا، اسی لیے اسے کاتب وحی بنایا، اور پھر صحابہ کو یہ قرآن دیا کیونکہ صحابہ اس کے اہل تھے، کیونکہ اللہ نے کہا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اے نبی اللہ حکم دیتے ہیں امانت اہل کو دینا، نہ اہل کو عہدے نہ دینا، نہ اہل کو امانت نہ دینا۔ ہاں بیت اللہ کی چابی کی امانت کا اہل نبی نے حضرت عثمان بن طلحہ کو سمجھا تو چابی عثمان بن طلحہ کو دی، خیبر میں جھنڈے کا اہل حضرت علی کو سمجھا تو اسلام کا جھنڈا علی کو دیا، اپنے مسلح کا اہل ابو بکر کو سمجھا تو مسلح ابو بکر کو دیا۔ قرآن کا اہل صحابہ کو سمجھا تو قرآن۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم پر کامل یقین نصیب فرمائے، اس کا اتباع نصیب فرمائے، اس کا حافظ اور عالم ہمیں ہماری اولادوں کو بنائے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔